من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن مآبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر، جس سلسلہ سخن کا ہم نے آغاز کیا تھا بتصدق چہاردہ معصومین، آج وہ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آپ کی سعی کو مشکور فرمائے، آپ کا اس امام بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ گفتگو اس مقام پر ہے کہ جیسا رسول اللہ نے اس امت میں بھیجا ایسا رسول پچھلی امتوں میں نہیں آیا، اور جیسی کتاب اللہ نے اس نبی پہ اتاری ایسی کتاب بھی پچھلی امتوں میں نہیں آئی۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں وہ کتابیں ہیں جس میں تحریف ہوئی، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک تحریف نہ ہو سکی، اس لیے کہ توریت، زبور، انجیل کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے 12 بھیجے۔ عجیب شان سے اللہ نے آواز دی، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جن کے عقیدے مضبوط ہو۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے جن کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی سورہ نحل میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، مصطفیٰ رحمت ہے جہانوں کے لیے۔ ہمارے عشق کا محور مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہم نہ تخلیقی طور پہ، نہ شعوری طور پہ، نہ فطری طور پہ
محمد جیسے ہیں نہ محمد ہم جیسا ہے. وہ آئے ہیں اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے اور ہم آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے. تو نہ ہم اس جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسا ہے. تو یہ نبی کو خالی مٹی والا بشر کس نے کہا؟ پوچھنا تو چاہیے نا کہ یہ نبی کو خالی مٹی والا بشر کس نے کہا؟ آواز دی اللہ نے سورہ ہجر میں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا آدم کو؟ اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو شیطان نے جواب دیا، لم اکن لاسجد لبشر، کچھ بھی ہو جائے مالک میں اس مٹی والے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو سب سے پہلے نبی کو مٹی والا بشر شیطان نے کہا تھا. پہنچ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے نبی کو خالی مٹی والا بشر شیطان نے کہا تھا. اب میں جہاں جاتا ہوں وہاں مجھ سے بچے پوچھتے ہیں، جوان پوچھتے ہیں کہ آپ شیطان ویطان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تھا کیسا؟ تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میں اس وقت موجود نہیں تھا، نہ میں تھا نہ کیمرہ تھا، ورنہ میں فوٹو کھینچ کے دکھا دیتا کہ ایسا ہوتا ہے شیطان. لیکن اللہ نے اس کی نشانی تو قرآن میں رکھ دی ہے کہ جو بھی نبی کو خالی مٹی والا بشر کہتا ہوا دکھائی دے، سمجھ لینا صورت میں انسان ہوگا، اندر سے شیطان ہوگا. بھائی میری گفتگو شروع ہو گئی، آپ جی سلامت رہے. کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے. قرآن بے عیب ہے، محمد بے عیب ہے. قرآن لا ریب ہے، مصطفیٰ لا ریب ہے. انہیں کیا معلوم جو کہتے ہیں کہ کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. تم کیا تعریف کرو گے ہمارے مصطفیٰ کی؟ ہم سے سنو ہمارا محمد کون ہے، ہم سے سنو ہمارا محمد کون ہے. آپ نے بڑا تیر مارا تو کہا کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. اور اللہ جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تعریف کرتا ہے. جب محمد کے چہرے کی تعریف کی کہا والشمس وضحاہا، جب محمد کے زلفوں کی تعریف کی کہا واللیل اذا یغشی، جب محمد کی آنکھوں کی تعریف کی کہا ما زاغ البصر وما طغی، جب محمد کی زبان کی تعریف کی کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب محمد کے سینے کی تعریف کی کہا الم نشرح لک صدرک، جب محمد کے ہاتھوں کی تعریف کی کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب محمد کے قدموں کی تعریف کی کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اور پھر آخر میں محمد کے دماغ کی تعریف کی ما انت بنعمت ربک بمجنون. ہمارا محمد ہذیان سے، نسیان سے، طغیان سے، عصیان سے پاک ہے، طاہر ہے، معصوم. ہمارا محمد عصیان سے، ہذیان سے، طغیان سے. بھائی کمال ہو گیا. تو یہ نبی پر تہمت جنون کس نے لگائی؟ یہ نبی کو دیوانہ کس نے کہا؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو دیوانہ کس نے کہا؟ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون کہنے لگا الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو موسیٰ نبی آیا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی نبی پر جنون کا الزام لگائے سمجھ لینا زمانے کا فرعون ہے. ہمارا محمد جی ہے. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی تعریف کی. آپ جی سلامت رہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک. لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ، موسیٰ کی زبان میری زبان. بھائی
کلیم اللہ ہے, چھوٹا نبی نہیں ہے, پروٹوکول والا ہے, دور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عیسیٰ روح اللہ سے کہا ہو کہ تیری زبان میری زبان اور تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. کسی نبی سے نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, تیری زبان میری زبان. بس ایک ہے پوری کائنات میں. کہنے لگا محمد تیری زبان میری زبان, تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. تو نہیں بولتا, ہم بولتے ہیں. تو نے کنکریاں نہیں ماری, ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. تو مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ, محمد کی زبان اللہ کی زبان. مالک تو کام کیا کرے گا محمد کے ہاتھوں سے اور زبان سے؟ کام مت گھبرا, ایک دن مجھے ان ہاتھوں سے بھی کام لینا ہے, زبان سے بھی کام لینا ہے. ہاتھوں پہ اٹھواؤں گا اور زبان سے کہلواؤں گا من کنت مولا فہذا. ہمارا محمد جی ہے. اللہ ہے, اللہ بھائی اللہ ہے جی. واہ, آپ جی سلامت رہے یار. اب میں سورہ ہود کی آیت پڑھا ہوں, بھئی کمال ہوگا میرے ساتھ رہنا. اب میں سورہ ہود کی آیت پڑھا ہوں, افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. موڈ تو نہیں خراب ہے؟ آیتیں زیادہ ہو جائیں تو بھائی گھبرانا نہیں, پڑھے پڑھے لکھے لو. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. تو میرے محمد کا انکار کرے گا کر. اللہ کہتا تم میں دم ہے نا, ہمت ہے, کرو میرے محمد کا انکار. ہم نے اسے قرآن جیسا معجزہ دیا ہے, وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ. اور صرف قرآن نہیں دیا, ہم نے محمد کو ایک گواہ بھی دیا ہے جو محمد کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مِّنْهُ, جو محمد سے ہے. وہ گواہ وہ مالک اللہ رحمان رحیم. یہ قرآن ہے بھائی, قرآن ہے, پڑھے پڑھے لکھے لو. اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو دو چیزیں دی ہیں, ایک قرآن دیا ہے اور ایک گواہ دیا ہے. میں نے ہو جو محمد سے ہے, یتلو ہو اور محمد کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, محمد کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مالک کیسے پتا چلے کہ وہ گواہ کون ہے جو محمد کے پیچھے آ رہا ہے؟ کہ آیت تو پڑھ, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے آئے. قسم ہے, قسم ہے, قسم ہے. آپ جی ہے قسم. حلیم حلیم قسم ہے سورج کی. یہ ہے مل کے باہر تک. یار بھائی میرے ساتھ آپ جی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بچوں. اب آپ بڑے 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 آپ جی یہ سلامت رہیں. بھئی کمال ہو گیا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آئے. اور بھئی کمال ہو گیا. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ سورج کون ہے اور چاند کون ہے؟ تو میرے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, میرے نبی نے فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. میں سورج ہوں, میں سورج ہوں. آپ جی ہے میں سورج ہوں, علی چاند ہے. کمال ہو گیا بھائی. سورج کو کہتے ہیں شمس,
سورج کو کہتے ہیں شمس, چاند کو کہتے ہیں قمر. دو لفظ چاند کے لیے, قمر اور ہلال. اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے قسم ہے ہلال کی, رویت ہلال کمیٹی. اللہ یہ نہیں کہتا رویت ہلال اسی چاند, رویت ہلال کمیٹی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہلال کی قسم ہے, کہتا مجھے چاند کی قسم ہے, قمر کی قسم ہے. تو ہلال میں اور قمر میں فرق تو ہوگا نا. تو جتنی ڈکشنری ملے عربی کی دیکھ لینا. ہلال کہتے ہیں پہلی 3 تاریخوں کے چاند کو, اور جب یہ 3 گزر جائیں تو قمر کا زمانہ شروع ہوتا ہے. ہاتھ ہی نہیں کھل پا رہے, آج تو ہاتھ کھولنے کی رات ہے بھائی. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں سورج ہوں, علی چاند ہے, میں سورج ہوں. پاک نبی نے فرمایا کہ میں سورج ہوں, انا کا شمس و علی القمر, میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. اور اب اللہ قرآن میں بولا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان کمال وقرآن الفجر. اللہ ہے اللہ کہ نماز پڑھو سورج ڈھلنے پر, نماز پڑھو سورج ڈوبنے پر, نماز پڑھو فجر میں, نماز پڑھو سورج ڈھلنے پر, نماز پڑھو سورج ڈوبنے پر. تو اللہ نے عبادت کو رکھا ہے سورج سے. کمال ہو گیا. دفتر جاؤ سورج نکلنے پر, دفتر سے واپس آؤ سورج ڈوبنے پر. تو روزمرہ کے کام سورج سے ہو رہے ہیں. اور اب عید مناؤ چاند دیکھ کر, حج پہ جاؤ چاند دیکھ کر, بقرعید مناؤ چاند دیکھ کر, 12 ربیع الاول مناؤ چاند دیکھ کر. یعنی روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کام سورج سے کرواؤں گا اور ساری زندگی کا حساب چاند سے لوں گا. اسی لیے اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت میں تجھے نبی کے ساتھ نہیں علی کے ساتھ بلاؤں گا. یہ اللہ ہے اللہ. بھئی موڈ تو نہیں خراب ہوا. سورج ہے نبی, چاند ہے علی. کمال ہو گیا. آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے اور لاہور میں بھی دیکھا ہے کہ جب تک سورج رہتا ہے ڈاکو چھپے نہیں ہے. جب تک سورج رہتا ہے ڈاکو چھپا رہتا ہے, چور چھپا رہتا ہے. ڈاکو, چور, ٹھگ. ڈاکو جو اسلحہ دکھلا کر مال لے جائے, چور جو نقب لگا کے مال لے جائے, اور ٹھگ جو بہلا پھسلا کے مال لے جائے. لٹیروں کی اتنی ہی قسمیں ہیں. مجرم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. ڈاکو, چور, ٹھگ, مجرم, جرم کرنے والے. جب تک سورج رہتا ہے مجرم چھپا رہتا ہے, اور جیسے سورج گیا چاند نکل کے آیا, ڈاکو, چور, مجرم نکل کے آ گئے. بھائی کمال ہو گیا. جتنی کار لفٹنگ ہے, جتنی ڈکیتیاں ہیں وہ رات میں پڑتی ہیں, دن میں نہیں پڑتی. تو جب تک سورج رہتا ہے مجرم چھپا رہتا ہے, اور جب چاند آتا ہے تو مجرم نکل کے آ جاتا ہے. تو اگر چوروں کو پہچاننا ہو تو نبی کے زمانے میں نہیں, علی کے زمانے میں. علی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھائی, آپ نے کبھی سنا کہ آج سورج در اقرب ہے شادی نہیں ہوگی؟
نئے کام کا آغاز نہ کرنا، سورج در اقرب ہے، نہیں، قمر در اقرب ہے، سفر نہ کرنا، شادی نہ کرنا، کوئی نیا معاہدہ نہ کرنا، کوئی نئے کام کا آغاز نہ کرنا، اس لیے کہ قمر در اقرب ہے۔ یہ قمر در اقرب کیا ہوتا ہے؟ اقرب کہتے ہیں بچھوؤں کو۔ بچھو نکل کے، کچھ منحوس ستارے نکل کے چاند کو گھیر لیتے ہیں، اور جنتری میں دیکھ لیجئے گا یہ 3 دن تک رہتا ہے۔ 3 دن ختم ہوئے، چاند اپنی جگہ پہ دوبارہ آ گیا۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا بھائی، بچوں سمجھ میں آ رہی ہے تمہارے بات؟ آپ جی یہ سلامت رہے بھائی، بڑے ٹرننگ پوائنٹ میں آ گیا۔ تو سورج تو بڑا بادشاہ ہے، سورج بڑا بادشاہ ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ سورج پہ کوئی اختلاف ہوا ہو؟ امریکہ میں، جاپان میں، ایران میں، افغانستان میں کہیں سورج پہ اختلاف ہو؟ سورج پہ سب کا اتفاق ہے، سورج کو سارے مانتے ہیں۔ اختلاف چاند میں ہوتا ہے، اور چاند کی دوسری تیسری میں نہیں ہوتا، پہلی میں ہوتا ہے۔ بھائی آپ کا موڈ تو نہیں خراب ہے؟ ہاتھ کھولو گے تو آگے بڑھوں گا نا۔ سورج بڑا بادشاہ ہے، آپ جی سورج بڑا بادشاہ ہے۔ سورج سے ذرا آنکھیں ملا کے دکھاؤ، اگر کسی میں ہمت ہے تو سورج سے آنکھیں ملا کے دکھائے، اندھا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، سورج کو ڈائریکٹ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بھائی کمال ہو گیا، سورج کو تو دیکھ نہیں سکتے اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ محمد ہم جیسا؟ بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ سورج دیکھو دعا مانگو، سورج دیکھو دعا مانگو، یہ نہیں کہا۔ الحکم کیا ہے؟ چاند دیکھو دعا مانگو، چاند دیکھو دعا مانگو۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی جی ہے مل کے یار پہنچ ہے یہ میرے بھائیوں تک بات۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لو آپ جی ہیں تو یہ قرآن معجزہ ہے مصطفیٰ کا۔ کیا ہے؟ آپ جی سلامت رہے، قرآن معجزہ ہے مصطفیٰ کا، تبیان لکل شے، کل شے اس کے اندر ہے، قرآن میں کل شے موجود ہے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اور اب اللہ کہتا ہے سورہ 7 کی آیت، سورہ کہف کی آیت ہے، 18واں سورہ ہے۔ بھائی یسألونک عن ذی القرنین انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ قرآن میں تو کل شے ہے، اور اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ذوالقرنین کو حکومت دی، بادشاہت دی زمین پر، ہم نے ذوالقرنین کو بادشاہت دی، حکومت دی۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے کل شے میں سے کچھ دیا۔ یہ میں نے ترجمہ کیسے کیا؟ یہ میں نے ترجمہ ایسے کیا کہ اس میں لگا ہوا آتیناہ من کل شیء سببا، کل شے پہ من لگا ہوا ہے، اور من آتا ہے تھوڑے کے لیے، اور اگر ٹیکنیکل بولوں تو من تبعیضیہ ہے۔ یہ ٹیکنیکل تھا، میں نے آسان کیا کہ من آتا ہے۔ اچھا پھر میں دوسری آیت پر وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، جب میں آدم میں اپنی تھوڑی سی روح پھونک دوں، من روحی پوری نہیں، آدم میں اللہ نے کہا میں پوری روح نہیں، من روحی تھوڑی، تو من آتا ہے، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟
علمی بات سمجھا رہا ہوں، میں نے آتا ہے تھوڑے کے لیے وہ آتا ہی نہ ہو من کل شیء سببا، ہم نے ذوالقرنین کو کل شے نہیں دی، کل شے میں سے کچھ دیا. اور اب سلیمان علیہ السلام ہٹو بچو ہیں، پروٹوکول ہے، نبوت ہے، بادشاہت ہے. وہ کہتے ہیں اوتینا من کل شیء، اللہ نے مجھے کل شے نہیں دی، کل شے میں سے کچھ دیا. من بھائی کمال ہو گیا. تو ذوالقرنین بھی کچھ والے ہیں، سلیمان بھی کچھ والے ہیں. اور اب ہمارا امام سورہ یاسین 12ویں آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے امام کو کل شے دے دی. نہ ابھی نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. 12ویں آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. کمال، امام کا ذکر ہے، آیت کا نمبر بھی 12 ہے. بھائی موڈ تو نہیں خراب ہوا جی ہیں آپ، اب ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے. تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ ہے مگر کچھ والا ہے، سلیمان بادشاہ ہے، نبی ہے مگر کچھ والا ہے. اور ہمارا امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کل شے امام مبین کو دے دی. بھائی کمال ہو گیا. تو اب جو کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ والا، اور جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا. آپ کو یاد نہیں آیا ایک بھیکاری مانگنے کے لیے آیا سب کچھ والے کے دروازے پر، یا علی ایک روٹی دے دو. علی مڑے قمبر کی طرف، قمبر اسے روٹی دے دو. مولا دسترخوان میں ہے، قمبر دسترخوان دے دو. مولا دسترخوان ناقے پر ہے، قمبر ناقہ دے دو. مولا ناقہ قطار میں ہے، قمبر اسے قطار دے دو. مانگا کچھ، علی نے دے دیا سب کچھ. مانگا مانگا. اب اچھا، اب امام کی تعریف آپ یاد رکھیے گا. قرآن کا امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، باقی تو آپ جسے چاہے بناتے رہے. بھائی یہ بھی تو ستم ظریفی ہے نا. رسول نے لقب دیا علی کو، رسول نے علی کو لقب دیا اور امت اسے ٹرانسفر کرتی رہی. یا علی انت امام المتقین، علی تو متقین کا امام ہے. تو فلسفے کا امام، تسبیح کے دانوں کا امام، مسجد کا امام، لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں. کہا یا علی تو ولی ہے. لوگوں نے ہر گلی میں ولی بٹھانا شروع کر دیے، ہر بھوکے ننگے کو ولی کہنا شروع کر دیا. تو اب کمال ہو گیا، رسول لقب دے رہے ہیں اور امت بڑی تیزی سے ٹرانسفر کر رہی ہے. رسول کہتے ہیں علی ولی ہے تو ہر درگاہ کا بیٹھنے والا ولی ہے. رسول کہتے ہیں علی امام ہے تو تسبیح کے دانوں کا امام بھی ہے، مسجد کا امام بھی ہے، فلسفے کا امام بھی ہے. ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب نبی نے بھی دیکھا کہ میں علی کو لقب دے رہا ہوں اور یہ بڑے تیز ہیں، یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اب میں بھی ایک ساتھ اتنے لقب دوں گا کہ اگر ہمت ہے تو ٹرانسفر کر کے دکھلاؤ. لأوتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب مجھے کوئی نہیں ملا جو اپنے کو کرار کہے، غیر فرار کہے، مرد کہے. اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جہاں غنیمت نہیں لوٹنا، سامنے مرحب ہے، مار کے آنا ہے، بھاگ کے نہیں آنا. بھائی اس کی آواز تیز کریں تھوڑی، دائیں بائیں جو لگے اسپیکر ان کی آواز تیز کریں. باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین، یار اب ہمت نہیں ہے. سارے مومنین جہاں مومنین عزاداری منعقد کر رہے ہیں، ان سب کی
صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے باہر تک مل کے بلند ترین صلوات پڑھے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سمجھی بات؟ اچھا بھائی، اب امام، قرآن کا امام کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ یاد رہے گی آیت بچوں، یاد رہے گی 12ویں آیت، وَكُلَّ شَيْءٍ، جس کے پاس کل شے ہو. موڈ خراب ہو گیا؟ جس کے پاس یاد رکھنا، یہ قرآن کا امام ہے. قرآن کا امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس کل شے ہو، جو کچھ شے والا ہو. میں نے قرآن پڑھا نا، کل شے، جس کے پاس سب کچھ ہو. اب بس آسان کر رہا ہوں میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. نبی ہے کچھ کچھ والے، سلیمان ہے کچھ کچھ والے، اور میرا علی ہے سب کچھ والا. کچھ مانگا علی نے سب کچھ دے دیا. اس نے کچھ مانگا، روٹی مانگی، علی نے سب کو پوری ناقے کی قطار دے دی. بھائی کمال ہو گیا. تو اب علی نے، میرے مولا نے اپنا مزاج سمجھا دیا کہ ہم سے کچھ مانگو گے ہم سب کچھ دیں گے. بھائی اب ہم سے نہ کہا کرو کہ تمہارے اعمال کمزور، تمہاری نمازیں کمزور، تمہارے روزے کمزور، تمہارا حج کمزور. زندگی میں کوئی سجدہ تو قبول ہوگا نا. ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے. اب ہاتھ کھول کے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے کہ دینے والا کچھ کچھ والا نہیں ہے، سب کچھ والا ہے. زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو قبول ہوگا. ہم وہ قبول سجدہ لے کر اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے محشر کے میدان میں کہ مولا اس ایک قبول سجدے کے بدلے وہ جو جنت میں درخت ہے طوبہ، اس کا ایک پتا دے دو. علی مڑے قمر کی طرف، قمر سے پتا دے دو. مولا پتا شاخ میں، قمر سے شاخ دے دو. مولا شاخ درخت میں، مولا شاخ درخت میں، قمر سے درخت دے دو. مولا درخت جنت میں ہے، قمر سے جنت دے دو. جاؤ. بس مانگو. یار زندہ باد، زندہ باد، مردہ مردہ مردہ. یار صلی علی محمد و آل محمد. بس میں نے سمیٹ دیا. تو امام وہ ہوگا جو سب کچھ والا ہوگا، جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوگا. تو بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا اور ہے. الامام واحد الدہرہ، امام رضا فرماتے ہیں کتاب الحجت اصول کافی، الامام واحد الدہرہ، امام جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا ہے. لا یعادلہ العالم، کوئی عالم بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہوتا. اکیلا ہوتا ہے امام، اکیلا ہوتا ہے. یہ میں نے امام رضا سے سنایا. کتاب الحجت ہماری بڑی کتاب ہے، غیبت صغریٰ میں لکھی گئی ہے اصول کافی. محمد ابن یعقوب کلینی، امام زمانے میں یکتا ہوگا اور کوئی عالم بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اور اب میں بچوں سے 1 منٹ کے لیے بات کر لوں بچوں تم سے. آپ جی پڑھائی کرتے ہو نا؟ اچھا، میتھ پڑھتے ہو، وہ جو لائن کھینچتے ہو کس سے کھینچتے ہو؟ اسکیل سے. اس کو عربی میں کہتے ہیں امام. میں ڈکشنری والامام الخیط الذی یمد علی البناء، امام اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے مستری دیوار کو سیدھا رکھتا ہے، اور اس پیمانے کو کہتے ہیں جس سے لائن کھینچی جاتی ہے. تو امام یعنی پیمانہ. پیمانہ اگر ٹیڑھا ہوگا،
بچوں سمجھ جاؤ پیمانہ اگر ٹیڑھا ہوگا تو لائن بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. تو آپ وہی توجہ رکھنا. اسکیل کو کہتے ہیں عربی میں, اسکیل کو کہتے ہیں امام. اس میں انچ ہوتے ہیں 12 اور درمیان میں 5 کا فاصلہ ہوتا ہے. انگریز کی سمجھ میں آ گیا کہ امام وہی سیدھا ہے جس میں 5 بھی ہو 12 بھی ہو. بس 5 بھی ہو 12 بھی ہو. ختم ہو گئی بات. بس میں کیا وقت ہو گیا؟ 10 یار 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 بھائی کا اب اس بریکنگ نیوز پہ 4-5 آیتیں سنا دوں اس بریکنگ نیوز پہ. آپ کا موڈ تو نہیں خراب ہے؟ بس اسی پہ ختم ہو رہی. آج بریکنگ نیوز پہ میں نے آیتیں نہیں سنائی, تو اب اس بریکنگ نیوز پہ 4 آیتیں 5 آیتیں سنا رہا ہوں اور ہمارے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ حق. اب کمال ہو گیا. اب کھولو قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الکتاب بالحق. سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے یہ قرآن حق ہے. پھر سورہ نحل میں کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. زمین حق ہے, آسمان حق ہے. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. میں اللہ حق ہوں. جاءهم الحق ورسول مبین. میرا رسول حق ہے تو اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, محمد حق ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. جو تمہارے پاس دین بھیجا ہے وہ دین بھی حق ہے. تو زمین حق, آسمان حق, محمد حق, قرآن حق, اللہ حق. اور میرے نبی نے غدیر میں ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار. مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی جائے, جدھر علی جائے. حق ہے. سمیٹ دیا میں نے ہمارے بیان کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہیں میں شکر گزار. آپ جی سلامت رہے. ختم ہو گئی میری بات. دین مکمل ہو, کامل ہو, اعلان ولایت علی سے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. آج میں راضی ہو گیا. نعمتوں کو میں نے کمپلیٹ کیا. دین مکمل ہوا اعلان ولایت علی سے, اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی سے. یہ پورا سلسلہ طہارت کا سلسلہ ہے, نجابت کا سلسلہ ہے. حسین اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا, تلواروں آؤ اور حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. آج تو رونے کے لیے کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے. خاک اڑانے کی رات ہے, گریبان چاک کرنے کی رات ہے, فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کی رات ہے.
میرا امام زمانہ کہتا ہے السلام علی قتیل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ جس نے کربلا زیارت کی ہے، حرم مطہر میں گیا ہے، اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، قتل گاہ کے اوپر لکھا ہوا ہے، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے۔ اکیلا ہوا میرا مولا، کربلا کے بن میں سورج طلوع ہوا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ مظلوم کے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے۔ خیمے میں آئے اور آ کر کہنے لگی میری ماں کی کنیز فضا، ذرا میرے قریب تو آ۔ فضا قریب آئی، کہا دیکھ فلاں خیمے میں جا، وہاں ایک صندوق رکھا ہے، اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہوگا، اس کرتے کو لیتی آ اور دیکھ فضا زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضا خیمے میں آئیں، صندوق کھولا، کرتا پیراہن نکالا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا سر جھکائے خاموش ہے۔ پھر پوچھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا سر جھکائے خاموش ہے۔ زینب کو جلال آ گیا، کہا فضا میری ماں کی کنیز ہے نا، تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ، بتلا تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا مولا نے پرانا کرتا مانگا ہے۔ بی بی نے چیخ ماری، کہا بھائی نے کرتا نہیں مانگا، بھائی نے کفن مانگا ہے۔ اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ بہن نے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا۔ حسین خیمے میں ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، کہنے لگے بیویوں حسین بہت تھک چکا ہے، اب فردن فردن سب کو سلام نہیں کر سکتا، تم صفے باندھ کے کھڑی ہو جاؤ، حسین تمہیں سلام کرتا ہوا نکل جائے۔ بیویوں نے صفے باندھی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، سلام کرتے ہوئے نکلے۔ دروازے خیمے کے دروازے پہ آ کے روکے، فضا کو اشاروں سے بلایا، فضا قریب آئی، کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ کہا فضا میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیسے نہیں مانوں گی؟ کہا فضا اب میں مقتل جا رہا ہوں، زندہ پلٹ کے نہیں آؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری بچی کا خیال رکھنا۔ ماتم کرنے کی رات ہے، پرسہ دینے کی رات ہے، زیارت عاشورہ پڑھنے کی رات ہے، قاتلان حسین پہ لعنت بھیجنے کی رات ہے۔ جملہ سنو۔ اب راوی کہتا ہے کہ حسین ایسے خیمے سے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہو۔ ودا کرنے والے چند لاوارث بچے، چند بیوائیں باہر آئے اور کہنے لگے ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ اب نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ عباس ہیں، آواز دے رہے ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ دیکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے کہا نا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آ گئی،
کہا بھائی جب تک یہ بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. بہن نے بھائی کو سوار کرایا, کچھ دور گئے, کہا بھائی رک جاؤ. کہا بہن کیا بات ہو گئی؟ کہا بھائی ذوالجناح سے نیچے اترو. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے. کہا بھائی اماں نے وصیت کی تھی کہ جب بچہ میدان جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا, مجھے اماں کی وصیت پوری کرنی ہے. میرا مولا رونے لگا. کہا پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر دوں, ذرا بازوؤں سے کپڑے تو ہٹاؤ. بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا, بھائی نے بہن کے بازو چومے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, ایڑ لگائی. یاد ہوگا آپ کو کہ ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا, ٹوٹا ہوا دل ہے حسین کا. ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی, کہنے لگے ذوالجناح میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا, میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا, میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا, اب آخری وقتوں میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں آواز آئی, ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا ذوالجناح. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ذوالجناح کی ٹانگوں سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. ذوالجناح سے اترے, بچی کو گود میں لیا, کہا بابا بابا رک جاؤ, بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ بابا. کہا بیٹی وہ وقت آ گیا, میرے مقدر میں شہادت ہے, تیرے مقدر میں یتیمی ہے. کہا بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. بچی چیخے مار کے رونے لگی. جملہ سنو گے, کہنے لگی بابا بابا رات میں مجھے اپنے سینے پہ سلانے تو آؤ گے نا؟ کہا نہیں بیٹی آج تو اماں کے سینے پہ سونا. کہا بابا وہاں تو اصغر سوتے ہیں. کہا آج تبادلہ کر لیں گے, اصغر ہمارے سینے پہ سوئے گا, تو اماں کے سینے پر. ماتم کرو. کہنے لگے دعیری لعلی آتی کے بالباہ. کہا بیٹی مجھے چھوڑ, شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آ سکوں. بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کا شانہ تھام لیا اور کہا بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے, اب تک واپس نہیں آئے. ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو. میرا امام زمانہ کہتا ہے السلام علی جدی الغریب, ارے سلام ہو میرا غریب دادا پر, بھوکے پیاسے دادا پر, کہ جب ذوالجناح سے زمین پہ آیا سقط عن فرسہ مکبوبا علی وجہ, تو منہ کے بل زمین پہ گرا. ذوالجناح سے زمین پر منہ کے بل آیا. جملہ سن لو, آخری جملہ سنو. اور وقت کا امام کہتا ہے, میں نے جملہ وقت کا امام کہتا ہے 70 قدم سے بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اور بھائی نیچے گرا ہوا ہے. اب میرا امام زمانہ کہتا ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ يَضْرِبُ خَدَّهُ وَيُهِينُ بِرِجْلِهِ. شمر اس جگہ پہ چڑھا جہاں رسول چوما کرتے تھے. حسین کی ریش مطہر اپنے ہاتھ میں لی, اپنے پیروں سے توہین کرنے لگا, حسین کے رخساروں پر توہین کرنے لگا. اور اب اس نے 13 ضربے چلائی, آخر 13 ضربے چلائی. راوی کہتا ہے کہ زلفوں میں ہاتھ ڈال کے شمر نے حسین کا سر جدا کیا اور اٹھا کے پھینکا زمین کی طرف. گرتے ہوئے سر سے بس ایک ہی آواز تھی, عباس